السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے 2-3 حوالوں سے۔ اس میں سرفہرست درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات ہوگی حسب روایت، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ پانی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بات ہوگی اتحیات، نماز کے دوران اتحیات جب بیٹھتے ہیں جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں، یعنی ہاتھوں کو رکھنے کا سٹائل جو ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں حسب روایت درود شریف سے۔ تو سب سے پہلے میں اکیلا ہی نہیں بلکہ آپ پاکستانی بھی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، درود شریف یہ کہہ لیجئے کہ جیسے ایک عام انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ درود شریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، ہر وقت باوضو رہیے اور اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہیں، جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اس سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی کوئی عبادت نہیں، اس سے زیادہ صلہ دینے والی کوئی عبادت نہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پانی کی طرف۔ پانی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پوچھنا ہو، اس کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں رہنے والوں کو پوچھیں، اس کی قدر و منزلت پوچھنی ہو تو کراچی کے شہریوں کو پوچھیں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت پوچھنی ہو تو گلگت کے پہاڑوں میں رہنے والوں کو پوچھیں۔ گلگت کے وہ لوگ جو بعض دفعہ 3 مہینے نہا نہیں پاتے، صرف اور صرف پانی کی کمی کی وجہ سے۔ کراچی کے لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی خریدنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے باقی نہ جانے کن کن شہروں میں کیا کیا حال ہوتا ہوگا، اور ہمارے ملک میں سب سے برا حال تو تھار والوں کا ہوتا ہے، جہاں بارش ہوتی ہے تو زندگی چلتی ہے، ورنہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، خاص طور پر لاہور شہر کے رہنے والے، صوبہ پنجاب کے رہنے والے پاکستانیوں، آپ کے پاس پانی کی یہ نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر کر کے ختم کر رہے ہیں۔ کوئی گھر کے فرشوں کو 6 دفعہ دھوتا ہے ایک دن میں، کوئی گاڑی کو دھونے پر اتنا پانی خرچ کر دیتا ہے کہ 1000 آدمی ایک مہینے تک اتنا پانی پی کے ختم نہیں کرتے جتنا وہ اپنی گاڑی دھونے پر خرچ کر دیتا ہے۔ اور کئی پوری گلی میں، پورے محلے میں ایسے بھی اکا دکا عقل مند ہیں جو اتنا پانی اپنی گلی یا اپنے دروازے کے آگے سے دھونے پہ ضائع کر دیتے ہیں جتنا کہ پورا محلہ یا پوری گلی جو ہے
کم از کم 1 مہینے تک پی سکتی ہے۔ تو اس بے دردی سے، اس بے رحمی سے ہم پانی پکی سڑکوں پر صاف پانی ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں بھی وضو کا پانی جو ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ٹینک ہونا چاہیے، اور وہ پاک صاف پانی جو ہے اسی طرح وہ صاف ستھرا پانی جو ہے وہ ٹینک میں بھر کر، جو پانی ہم پودوں کو دیتے ہیں، پارکوں میں لگاتے ہیں پودوں کو، اس کی جگہ وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہمیں میسر ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ آگے ضائع شدہ کو استعمال کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ وضو جو ہے اس میں بھی پہلے ہم پرانے لوگ جو تھے وہ تو ایک لوٹے میں 1 لوٹا پانی کا لیتے تھے، اس سے پورا وضو کرتے تھے، اور اب ماشاءاللہ نل کھول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک وضو اتنے پانی سے کیا جاتا ہے جتنے پانی سے باقاعدہ ایک غسل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پانی ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایک قطرہ قیمتی ہے، ہم لاپرواہی سے خرچ کر رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے جیسے چند سال پہلے گیس استعمال کرتے تھے، اور اب ہم بار بار چولہا دیکھتے ہیں کھول کے کہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں، اور اب وہ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہر مہینے اس کا بل آ رہا ہوتا ہے لیکن گیس نہیں آ رہی ہوتی۔ تو خدا نخواستہ ہمارے اوپر پانی کے حوالے سے بھی ایسے دن نہ آ جائے، اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، میں التجا کرتا ہوں کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایک ایک قطرہ قیمتی ہے۔ ہم تو یہ کھلا استعمال کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آنے والے کل میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یہ میسر ہوگا کہ نہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، امید ہے آج کے بعد آپ پانی کو استعمال کرتے ہوئے قدم قدم پر رکیں گے۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی نل خراب ہے تو اس کی ٹونٹی جو ہے وہ تبدیل کیجئے، جلدی سے جلدی کیجئے، اور پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اب اسی طرح سے تھوڑی سی بات میں اس حوالے سے بھی کرتا جاؤں کہ ہم پانی پیتے ہیں، ہمارا پانی پینے کا طریقہ غلط ہے، تو اس کو بھی درست کر لیجئے۔ ہم عام طور پر ہمارے ڈاکٹر اور ہم لوگ یہ اس چیز پر تو غور کرتے ہیں کہ کھانا چبا کے کھانا چاہیے، لیکن اس طرف نہیں سوچتے کہ پانی بھی چبا کے پینا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پانی چبا کے پینا کیا ہوتا ہے؟ جناب، پانی چبا کے پینا بھی میں بتاتا ہوں آج آپ کو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم پیاس لگی ہوئی تھی، ہم نے جناب پانی کا گلاس پکڑا، گرام میں 1 گلاس اندر، دوسرا گلاس اندر، اسی طرح سے جن کے پاس وسائل ہیں وہ 1 سکنجمی کا گلاس، دوسرا سکنجمی کا گلاس، مزید جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ 1 شربت کا گلاس، اس کے پیچھے دوسرا، پھر تیسرا، ہم گٹا گٹ پی جاتے ہیں۔ تو یہ پانی پینا نہیں ہے، پانی ضائع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی چبا کے کیسے پیتے ہیں اور کارآمد کیسے بناتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، کوشش کریں کہ پانی پینے کا اپنا سٹائل آج کے بعد تبدیل کر لیں۔ پانی چبا کر پینا ہے، اور وہ کیسے؟ پانی چبا کے ایسے پئیں گے کہ 2 منٹ بعد، 1.5 منٹ بعد، 1 منٹ بعد 1 گھونٹ پانی کا لیں، اور اس 1 گھونٹ کو بھی اچھی طرح سے آرام سے سکون سے پئیں۔ تو جب آپ اس طرح پانی پیتے رہیں گے لمحہ لمحہ بعد، 1 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد پی لیں زیادہ سے زیادہ، تو جب یہ آپ ہر 10 منٹ بعد 1 گھونٹ پانی کا پئیں گے اور اس کا مزہ لیں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہیں گے، تو اس کو کہتے ہیں پانی چبا کے پینا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج، یہ طریقہ رائج نہیں ہے۔ تو اس طریقے کو بھی بدلیں اور پانی کا مزہ بھی لیں اور اپنے جسم کو سکون بھی دیں۔
جب آپ اس طرح پیتے ہیں تو پھر وہ پانی جو ہے آپ کے جسم کی ضرورت کے مطابق آپ کے جسم میں خرچ ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ ایک دم ہی 10 گلاس پی جاتے ہیں یا ہر گھنٹے بعد 2 گلاس پی جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو پانی آپ کے جسم سے جو زیادہ ضرورت اضافی ہوگا وہ پیشاب کی صورت میں نکل جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. ہاں اتنا ضرور پیئے کہ آپ کو گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پیشاب آتا رہے تاکہ آپ کے جسم میں جو فاسد مادے ہیں گردے کے ذریعے پیشاب کے ذریعے جو ہے وہ نکلتے ہیں وہ بھی نکلتے رہیں. لیکن اس طرح نہ پیجیے کہ ایک دم سے ڈھیر سارا پیا. اس کا نقصان ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. ہم گرمی میں آئے جسم فل گرم تھا, ہم آئے آ کے ٹھنڈا یخ پانی یا شربت اوپر نیچے 2-3 گلاس ڈال لیے, وہ فوری طور پر جا کے کیا کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر والے سسٹم کو ٹھنڈا ٹھار کر دیتا ہے. اور وہ ٹھنڈا بعض دفعہ اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ آپ کے دل کی شریان جو ہے, دماغ کی جو شریان ہے, باریک باریک وینز جو ہیں, باریک باریک انتڑیاں جو ہیں, ان کو وہ جام کر دیتا ہے, جس سے خون کی گردش جو ہے وہ رکاوٹ, اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس رکاوٹ کی وجہ سے پھر انسان کو ہارٹ اٹیک کا, دل کے دورے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے آج کے بعد پانی گھٹا گھٹ نہیں پینا بلکہ چبا کے پینا ہے. اسی طرح سے کوشش کرنی ہے پانی کو جتنا بھی ہو سکے ضائع ہونے سے بچانا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ کے گھر میں 8 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر پانی لیک ہوتا ہے تو اسے جلدی سے جلدی تبدیل کریں تاکہ وہ پانی کا ضائع ہونا جو ہے وہ بند ہو سکے. اب آتے ہیں نماز میں اتحیات بیٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے. عام طور پر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں یا اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے گھٹنوں پر اور یا سجدے میں زمین پر جب ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو ہاتھ کی انگلیاں اس طرح سے کھلی ہوتی ہیں. ان کو ہم جس طرح سے ڈھیلا کھلا چھوڑ کے سجدے کی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں اور اتحیات میں اپنے گھٹنوں پر بھی اسی طرح رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہے غلط طریقہ. درست کیا ہے؟ یہ ساری انگلیاں اس طرح سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے. اس طرح انگلی کے ساتھ انگلی جوڑ کے ملا کے پھر رکھی جائے. اگر یہ انگلیاں کھلی ہیں تو غلط ہے. اگر یہ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپٹی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں, ساتھ ملی ہوئی ہیں تو یہ درست ہے. بلکہ اتنے سخت الفاظ میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں تنبیہ کی کہ جن لوگوں کی انگلیاں کھلی ہوتی تھی تو ان کو یہ کہا کیا تم چپائے ہو. حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے, کیا تم چپائے ہو, یعنی 4 پاؤں والے جانور جو ہیں وہ ان کا جب وہ پنجہ ہاتھ پورا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو اس طرح ان کے پاؤں آگے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چپائے ہو, یعنی جانوروں سے تشبیہ دی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں, انگلیاں جو ہے ایسا سمیٹ کے رکھا کرو, کٹھی کر کے رکھا کرو, انگلیوں کا آپس میں ملا ہوا ہونا چاہیے. جب آپ سجدے میں جاتے ہو سجدے والی جگہ پہ وہاں پر بھی, اور جب ہم لوگ اتحیات بیٹھتے ہیں جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں, اتحیات میں بیٹھتے ہوئے گھٹنوں پر جب ہم رکھتے ہاتھ تو وہ بھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گھٹنے پر جب ہاتھ رکھیں تو کچھ لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح اگلی سائڈ پہ ایسے رکھا ہوتا ہے, یعنی اگلا حصہ جو ہے وہ نیچے کا ہوتا ہے. نہیں, ہاتھ پورا گھٹنے کے اوپر سیدھا ہونا چاہیے, آگے کو گھٹنے کے طرف سے آگے سے زمین کی طرف کو نہیں جانا چاہیے, انگلیوں کو سیدھا ہونا چاہیے اور گھٹنوں کے اوپر والی سائڈ پہ ہی رہنا چاہیے. تو اس طرح سے ہم اپنی اس غلطی کو بھی اللہ کے لیے درست کریں گے. نہ صرف آپ خود کریں گے, میں خود کروں گا, بلکہ اس درست کرنے والی بات کو آپ نے اپنی ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. کیونکہ جیسے جیسے دوسرے
اپنی خامیوں کو ختم کرتے ہوئے درستی کی طرف جائیں گے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا، جس نے وہ اچھی بات دوسرے تک پہنچائی ہوگی۔ تو اس طرح سے ویڈیو شیئر کرنے سے صرف یہی نہیں کہ آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کی آخرت کی زندگی کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے اگر اس سوچ کے تحت کہ میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، آپ کے کام کی ہوتی ہیں یہ باتیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں مزید ملتی رہیں، تو پھر آپ کو اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں غلطیاں ہیں بہت ساری، میں بہت کچھ غلط کہہ جاتا ہوں یا کوئی بات غلط کر جاتا ہوں، تو آپ وہ کمنٹس کے شعبے میں جا کے کمنٹس میں لکھیے، جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کی ہے اس کی درستگی کر دیجئے۔ اس کے لیے میں آپ کا ایڈوانس شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غلطی نکالی۔ اسی طرح سے کوشش کیجیے یہ باتیں جو ہیں وہ دوسرے پاکستانیوں تک پہنچائیے۔ اس دعا کے ساتھ قائم رہے میرا اور آپ کا وطن پاکستان، خوشحال رہیں اور خوش رہیں آپ، آپ کے گھر والے، آپ کے پاکستان والے، آپ کے صوبہ پنجاب والے، آپ کے تمام پاکستانی۔ اللہ حافظ پیارے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔